بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. اللہ جل شانہ نے جو دین ہم کو عطا فرمایا وہ دین دنیا میں پائے جانے والے تمام نظریات، ادیان، نقطۂ نظر ان سب پر غالب دین، اور دین کو اللہ نے تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پورے دینوں پر غالب کرنے کے مقصد سے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا اس دین کے ذریعے سے۔ تمام دینوں پر یہ دین غالب کرنے کے لیے ہم میں سے ہر شخص کو اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اپنے دین اسلام کے بارے میں اچھی جانکاری ہمارا کام ہے، خوب سمجھنا ہمارا کام ہے، تمام اجزاء دین کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا اہتمام بھی ہمارا کام ہے۔ اس کے لیے علمی سرمایہ بھی چاہیے اور وصفی سرمایہ بھی چاہیے، عملی اقدامات بھی چاہیے، موقع اور محل کے حساب سے ہر نوع کی جدوجہد اور محنت بھی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان تمام اعتبارات سے تیار فرمایا۔ وہ مسجد میں ایک بہترین عبادت گزار تھا، وہ گھر میں خاندان کا ایک بہترین فرد تھا، وہ بستی میں ایک نہایت ہی قابل قبول شخصیت کے حامل لوگ تھے۔ نظام کے چلانے سے متعلق علم اور فہم بھی رکھتے تھے۔ ضرورت پڑنے پر اسلام کی حقانیت اور اس کے بالمقابل پائے جانے والے نقطۂ نظر کو باطل قرار دینے کی استعداد بھی رکھتے تھے، اور اگر باطل کی دشمن کی سرکوبی کے لیے کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ اس میں بھی کارگر شخصیات تھے۔ اب صدیق اکبر ہیں، ارحم امتی بی امتی ابو بکر ان کی شان ہے، لیکن دشمن کے بالمقابل میدان جنگ میں بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تھوڑے دنوں میں تقریباً پوری دنیا پر غلبہ۔ مجموعی حیثیت سے تین چیزیں درکار ہیں: ایک علمی سرمایہ، دوسرے وصفی سرمایہ، اور تیسرے عملی جدوجہد اور محنت۔ اب ان تین جہتوں سے جب ہم اپنے آپ پر غور کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ نہ علمی سرمایہ ہی پورا ہے، نہ وصفی سرمایہ ہی پورا ہے، اور جو ظاہر ہے کہ جب علمی سرمایہ ہی نہیں، وصفی سرمایہ ہی نہیں، تو پھر عملی جدوجہد صحیح ڈھنگ سے ہو جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں کے پیغام کے ذریعے سے بات یہی سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم کو گوشہ نشینی کی تعلیم نہیں حاصل کرنا ہے، بلکہ ہم کو ایک دین کا سچا خادم، اسلام کا سچا مبلغ، اللہ کا سچا بندہ، نبی علیہ السلام کا سچا امتی، اور اللہ کی مخلوق کے حق میں سچی ہمدردی اور خیرخواہی کرنے والا بننا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ نظام تعلیم و تربیت ہے۔ اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو اپنے آپ کو ذکر شغل میں مشغول رکھنے کو کافی سمجھ لیا اس لائن میں لگنے سے، اور ایک طبقہ وہ ہے جس کے پیش نظر تو یہ معمولی عمل بھی نہیں ہے،
بلکہ اس کا کوئی دنیاوی مفاد اور دنیاوی مقصد اس کے پیش نظر ہے، مختلف تدابیر کے ساتھ چلو یہ بھی ایک تدبیر اختیار کر کے دیکھ لیں تاکہ دنیا کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ اسی لیے گزشتہ کے ہفتے میں بھی اس موضوع پر تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ ایک کارآمد فرد بننا ہے اس امت کا، اور کارآمد خدمت گزار بننا ہے اسلام کا، اور کارآمد بننا ہے پروردگار کا۔ اس کے لیے یہ 3 صفات چاہیے۔ علم کا ذخیرہ خوب ہو اور صاف اچھے ہوں۔ وصفی سرمایہ والے تو سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ وصفی سرمایہ کا مطلب ہمارے اندرون میں جو صفات چاہیے ایک مومن کے لیے، وہ صفات سے میں آراستہ ہو جاؤں۔ اب جب علم بھی ہوگا، وصف بھی ہوگا، ظاہر ہے کہ عمل پہ تو کھڑے ہوں گے، اور جہاں جس قسم کی عمل کی ضرورت پڑے گی، اللہ جل شانہ نے 2 صفات ہمارے اندر رکھی ہیں، 2 قسم کی، 2 صفات نہیں رکھی ہیں، 2 قسم کی صفات۔ نقصانات کو دور کرنے کی صفت، فوائد کو حاصل کرنے کی صفت۔ فوائد کو حاصل کرنے کی صفت کو قوت جالبہ بولتے ہیں، نقصان کو ہٹانے کی، دور کرنے کی صفت کو قوت دافعہ۔ فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے اندر ان میں خواہش رکھی ہے، اور نقصانات کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے اندر ان میں غصے کو رکھ رکھا ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں صفات صحیح نہ ہوں، معتدل نہ ہوں، مہذب نہ ہو، ان کی تربیت نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ ساری خرابیاں وجود میں آتی ہیں جو آج دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ماحول میں، معاشرے میں اتنی خرابیاں ہیں، ان تمام خرابیوں کے پیچھے یہی 2 قوتوں میں بے اعتدالی ہے، اور یہ 2 قوتوں میں بے اعتدالی کے پیچھے ایک اور عنصر بھی کار فرما ہے، اس کو کہتے ہیں آدمی کا علم، آدمی کا فہم، قوت عقلیہ۔ ہم کو جو علم حاصل ہے بہت محدود ہے، اور وہ بھی ماحول میں رہتے رہتے، لوگوں کو دیکھتے دیکھتے اس کی بے طلبی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ جتنا معلوم ہے اس پر اکتفا کیے ہوئے، آگے بڑھنے کا مسئلہ نہیں۔ نماز ادا کرنا ہے یہ علم ہے، حقوق ادا کرنا ہے یہ علم نہیں۔ یہ نماز تو ادا ہو رہی، حقوق نہیں ادا ہو رہے ماں باپ کے، حقوق نہیں ادا ہو رہے اولاد کے، حقوق نہیں ادا ہو رہے بیوی بچوں کے، حقوق نہیں ادا ہو رہے پاس پڑوس کے۔ ایک ادا کرنے کا علم ہے، دوسرا ادا کرنے کا علم نہیں۔ چند چیزوں سے بچنا ہے کا علم ہے، لیکن اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے اس کا علم نہیں۔ علم بھی بہت محدود ہو گیا، اور موجودہ زمانے کے لوگ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ زیادہ علم حاصل ہونا ہی نہیں، لیکن زیادہ علم حاصل ہوا تو پھر اپنی نہیں چلتی، پبلک ہماری نہیں سنتی بول کے سمجھ رہے۔ یہاں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی علم بڑھاؤ اپنا۔ ایک جگہ کوئی لیڈر صاحب تقریر کرے گا، علم حاصل کرو، خوب پڑھو لکھو، خوب علمی ترقی حاصل کرو، تو وہ لیڈر جو صاحب کے زیر تربیت تھا، وہ صاحب بولے گا تو یہ کیا تقریر کرے تم، لوگ آپ پڑھیں گے لکھیں گے تو تمہارے پیچھے کیسا رہیں گے؟ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جتنے زیادہ عام طور پر بدعات، خرافات، رسوم، رواج جو دیکھنے کو مل رہے ہیں نا، یہ سب علمی اعتبار سے پچھڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے پیش آ رہے ہیں۔ ورنہ وہ مطالعہ کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، حدیث کا حاصل کریں گے علم، تو ایسی صورت میں تو ان کو خود سمجھ میں آئے گا کہ جس کا تذکرہ پوری قرآن میں نہیں ہے، وہی چیز ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے، اور جس کا تذکرے سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے وہی ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اتنی تمیز تو پیدا ہوگی جب وہ پڑھیں گے لکھیں گے، ان کو علم حاصل ہوگا۔ چنانچہ آج آپ دیکھیے کہ صاحب رسوم پر جتنا عمل ہے،
احکام پر ہے. ہمارے خاندانوں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے علاقوں میں جتنے قسم کے رسم چلتے رہتے ہیں اس پر اتنی مضبوطی سے عمل ہے لوگوں کا کہ کسی صورت میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اور جس چیز سے قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے اس چیز کو پلٹ کے بھی نہیں دیتے. یہ علم نہیں حاصل ہونے کی وجہ سے. اسی لیے کل روز قیامت کفار کا حال بیان کیا گیا ہے. وہ یوں کہیں گے حسرت اور افسوس کے ساتھ، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اور وہ لوگ کہیں گے کاش کہ ہم سنے ہوتے، سمجھے ہوتے تو آج دوزخ میں جانے والوں میں سے نہ ہوتے. علم تو ہر ترقی کا ذریعہ ہے. مشہور عربی کا مقولہ العلم وسیلہ لکل فضیلہ، ہر فضیلت کے لیے علم وسیلہ ہے. اور علم بھی قرآنی علم سب سے مقدم ہے. اسی لیے بتایا گیا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان کون ہے؟ رحمان وہ جس نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا. ابھی میں نے ہمارے بھائی صاحب کا درس پڑھا کتاب میں، حضرت مفتی صاحب نے سورۃ الرحمن کے دروس پر مشتمل کتاب لکھی. اس میں لکھا کہ علم کا حاصل کرنا تو پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے نا. تو خلق الانسان بعد میں آیا، علم القرآن پہلے آیا. ابھی پیدا نہیں ہوا، اس سے پہلے علم القرآن کا لفظ آیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ انسان کے پیدا کرنے کے بعد میں انسان کو فائدہ جس چیز سے حاصل ہوگا وہ تعلیم قرآن سے ہی ہوگا حقیقی معنی میں. اس لیے یہاں اس کا یہ مقصود تھا، اس کی اہمیت کے پیش نظر علم القرآن کو پہلے بیان کیا. پہلی ابتدا میں نازل ہونے والی آیات میں فرمایا گیا علم الانسان ما لم یعلم، جو نہیں جانتا تھا اللہ نے وہ سکھایا. تو تعلیم کو تو اسلام نے اتنی زیادہ اہمیت دی. علم کے بڑھانے سے متعلق اس درجے اہمیت بتلائی گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ یہ دعا مانگیے، قل رب زدنی علما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا میں کہا کیجئے رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو اس لیے سب سے پہلے ہے علم، اس کے بعد ہے یہ دونوں صفات کو معتدل بنانا. اب علم نہیں ہے تو بھی خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، اور اگر قوت دافعہ معتدل نہیں ہوئی تو نقصانات ہی نقصانات ہیں. قوت جالبہ معتدل نہیں ہوئی تو بھی نقصانات ہی نقصانات ہیں. اس واسطے حقیقی اسلام زندگی میں لانے اور اپنے آپ کو حقیقی اسلام کا حقیقی خادم بنانے کے لیے اپنے کو 3 صفات چاہیے. ایک علم، دوسرے اوصاف ایمانی، اور تیسرے عملی جدوجہد. اس لیے ہمیشہ بے کر بے قرار رہنا، طلب رہنا، اپنے علم کو بڑھاتے رہنا. پڑھنا خوب، سننا خوب، سمجھنے کی کوشش کرنا خوب، تب کہیں جا کر اس صحیح معنی میں ہم دین کی خدمت کر سکیں گے. ورنہ سب ایک چیز لے کے بیٹھ گئے بس. مجموعی حیثیت سے پورے دین کی خدمت کے لیے اپنے کو ان تمام اوصاف سے آراستہ ہونا ضروری ہے. وصف علم سے، وصف اخلاق سے، اور وصف عمل سے، سب سے آراستہ ہونا ضروری ہے. یہ ایک کلی بات ہے جو آپ کے سامنے رکھی. لیکن اب ہمارے لیے جو ہمارے حالات کے حساب سے جو ہمارا رخ ہے زندگیوں کا، اس کے بارے میں یہ دیکھیں گے صاحب ہم کو کیا علم دیا گیا. دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، یہ علم دیا گیا، یا دنیا باقی ہے، آخرت فانی ہے، عارضی ہے، یہ علم دیا گیا. اپنے کو کون سا علم دیا گیا؟ کسی بھی چھوٹے سے بچے سے پوچھو وہ کہے گا کہ صاحب دنیا فانی ہے، اس کا علم دیا گیا، آخرت باقی ہے، اس کا علم دیا گیا. دنیا عارضی ہے، آخرت مستقل ہے. دنیا امتحان گاہ ہے، آخرت امتحان میں کامیابی ناکامی کے کو دیکھنے کی جگہ ہے.
دنیا وقتی جگہ ہے، آخرت ابدی جگہ ہے۔ دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، یہی علم دیا گیا ہے نا۔ اب جو علم دیا گیا ہے، اگر وہ علم یاد نہیں رہتا تو اس کا رہنا نہیں رہنا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اب جب اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوئی ہے تو پھر اپنے آپ کا جائزہ اپنے کو لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ تو صاحب میں نے اپنے عمل سے کس چیز کا اظہار کر رکھا ہے، میرے عمل سے کیا چیز ظاہر ہو رہی، میں کس کو عارضی کس کو مستقل سمجھتا ہوں، کس کو اہم کس کو غیر اہم سمجھتا ہوں، کس کو ذریعہ کس کو مقصود کا درجہ دیا ہوا ہوں، اپنے عمل سے سمجھ میں آتا۔ جب اس پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ صاحب میں نے میرے اندرون میں جو قوتیں ہیں فوائد حاصل کرنے کی، ان قوتوں کا رخ میں نے کدھر کر دیا، کدھر ہونا تھا۔ نقصان کو دفع کرنے کی جو قوت مجھے دے رکھی ہے اللہ نے، اس قوت کا رخ میں نے کدھر کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا پانے کے لیے ہم نے آخرت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کو قبول کر لیا ہے، تو فائدہ حاصل کرنے کی جو چیز تھی اس کی طرف سے منہ پھیر لی ہے نا۔ فوائد حاصل کرنے کے لیے اللہ نے قوتیں دے رکھی ہیں، اب ہم نے اس قوت کو دنیا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہی ہے بے اعتدالی۔ گناہ سے بچنے کے لیے قوت تھی، ہم نے اس کو گناہ کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جس جگہ جو قوت لگانی تھی اس جگہ لگانے کے بجائے دوسری طرف لگانا شروع کر دیے، اسی کا نام بے اعتدالی۔ اور یہی ہے صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہونا۔ اب اگر ہمارے پاس میں علم ہوتا تو ہم غور کرتے کہ میں ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کا حساب سے پڑھوں۔ صراط مستقیم تو راہ اعتدال ہے نا، راہ اوسط ہے، راہ اسلام ہے۔ بہت عجیب صورتحال ہے ہماری، اسی لیے ہمارے درس صاحب رحمۃ اللہ نے بولتے تھے ہم لوگ مسلح پہ بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، مسلح پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اتنی زیادہ اندرون میں خرابی آ گئی، پتہ نہیں بات سمجھ میں آئے گی نہیں آئی۔ نشکرو کا ولا نکفرو کا بولتے ہیں جی، اللہ آپ کا شکر کرتے ہیں، آپ کی ناقدری نہیں کرتے، حالانکہ ہماری اپنی زندگی سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ ناقدری بہت ہے، شکر کام ہے۔ تو ویسی صورت میں ہم جو نمازیں بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں کیا؟ سمجھ میں آنے کے واسطے بول رہا ہوں۔ ہم لوگ نماز میں بھی صحیح نہیں بولتے، جو نماز میں بھی صحیح نہ بولے باہر صحیح بولیں گا، اس کی کیا توقع ہے؟ اس لیے دوستو مقاصد سمجھیں اس تعلیم و تربیت کے نظام کی، اور ہمارے اکابر کے اس تربیتی نظام کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد پیش نظر رکھیں۔ فائدہ حاصل کرنے کی جو قوت اللہ نے دی ہے اس کو انہی چیزوں میں استعمال کرنا جس کی شریعت نے اجازت دی، اور نقصان کو دفع کرنے کی جو قوت اللہ نے رکھ رکھی ہے اس کو ان چیزوں میں استعمال کرنا جہاں اللہ کی ممانعات۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے امتثال اوامر کے لیے قوت جالبہ ہے، اجتناب نواہی کے لیے قوت دافعہ ہے۔ اور اوامر کیا ہے، نواہی کیا ہے، اس سے آگاہی کے لیے قوت عقلیہ، قوت علمیہ ہے۔ جب تک کہ ہم کو علم نہیں ہوگا کہ کون سی چیز میرے لیے فائدے والی ہے، کون سی چیز نقصان والی ہے، ہمارے اندر ان رکھی ہوئی ان قوتوں کا رخ ہم صحیح نہیں رکھ سکتے۔ اس موضوع پر ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی تو اس کی گفتگو کا رخ ایسا رکھا، الفاظ ایسے استعمال کیے، تمہیدات یا مقدمات اور قضایا اس کے ایسے قائم کیے کہ پڑھنے والا آدمی الجھ کے رہ جاتا۔ اس لیے بہت سیدھی سادی سی بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو کچھ اپنے کو سمجھ میں آئے اسی کو صحیح سمجھ کے مت بیٹھو۔ جو اپنے کو سمجھ میں آ رہا ہے کسی قرآن و سنت کے جاننے والے سے پوچھو یہ صحیح ہے یا نہیں، کم از کم اس طریقے سے قوت علمیہ، قوت عقلیہ جو ہے صحیح رخ پر استعمال کرنے کا رخ مل جائے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز کے بارے میں اس کا خیال رکھنا، کیا صحیح ہے کیا غلط مجھے تو معلوم ہے نہیں۔ اگر میں اپنی طرف سے یہ سوچ لوں کہ اس میں کیا حرج ہے اس میں کیا حرج ہے تو معاملہ پورا گڑبڑ ہو جائے گا۔ کوئی نئے ساتھی آ گئے معلوم ہوتا ہے۔ معزز دوستو، اس بات کا
ایک معمول تو یہ بنا لیں کہ صاحب جو بھی آپ اقدام کرنے چاہ رہے ہیں وہ اقدام جان کر کریں، جاننے سے پہلے کسی جاننے والے معتبر قابل اعتماد آدمی سے پوچھ کر اس خدمت کو انجام دیں، اس کام کو کریں، پوچھنے سے پہلے نہ کریں۔ کتنے ہی ساتھی ہیں گھریلو مسائل سے پریشان ہو کر قرضہ لے رہے ہیں، غیر شرعی قرضہ۔ اب جب پریشانی ہو جا رہی ہے تو ایسی صورت میں آ کے پوچھ رہے ہیں کہ کئی کو تو بھی ایسا ہو رہا ہوگا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب جب ان کو کھود کرید کر کے پوچھے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں جو ہے وہ سود کا قرضہ لیے تھے، اور سود کا قرضہ لے لینا تو ایسا عمل ہے کہ اللہ جل شانہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے ایسوں کے لیے، تو پریشان ہوں گا ہی ہوں گا۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قرآن شریف کے الفاظ۔ تو علم حاصل کرے بغیر کرے اقدام، جہاں بولے وہاں رشتہ کر لینا۔ اب پریشان ہو کے آگے پوچھنے کے صاحب اس قدر پریشان ہوں میں کہ بیان نہیں کر سکتا۔ جب اسے پوچھے کہ جس وجہ سے آپ پریشان ہیں وہ ہے آپ کی گھر والی، یہ گھر والے کا انتخاب کیسا ہوا؟ بولے تو نہیں، ہم لوگ آپس میں طے کر لیے تھے، کر لیں گے ایک دوسرے سے۔ میں ذرا بہت سنبھل کے بول رہا ہوں، پریشان تھے کہ کچھ مت پوچھیے۔ ارے بھائی صحیح اقدام کرے کہ نہیں کرے تم علمی روشنی میں، وہ علم تو ہے ہی نہیں، ایسے ایسے آگے مسئلے پوچھتے، میں بیان نہیں کر سکتا آپ لوگوں کے اس مجمع میں۔ جو مسئلے کسی انداز سے سنا دے سکتا ہوں سنا دے رہا ہوں، لیکن جو مسائل آ کے پوچھتے ہیں تو لوگ پوچھنے کی ہمت کیسے ہوئی، ہم اسی پر حیرت میں رہ جاتے ہیں۔ اور وہ آ کے کسی مسئلے کو سلجھانے کے مقصد سے نہیں کہتے، پریشان ہو کے ناقابل برداشت ہونے کی حالت میں آ کے مجبور ہو کے سناتے کہ ایسا قصہ ہے۔ جتنی گڑبڑیاں ہیں یہ سب کے سب صحیح علم کے نہیں ہونے کی وجہ سے۔ جان کا استعمال ایسے ہی چل رہا، مال کا استعمال ویسے ہی چل رہا، صلاحیتوں کا استعمال ویسے ہی چل رہا۔ کہیں کہیں ہمدردی خیر خواہی میں بھی آدمی بعض اقدامات کر لیتا، وہ سمجھتا ہمدردی خیر خواہی تو بہت اچھی ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس ہمدردی خیر خواہی کے پیچھے جناب کا نفس کتنا شامل ہے، اسے پتہ نہیں رہتا اس کا، اور آخر کار پھنس جاتا ہے مسائل۔ ہمدردی میں خیر خواہی میں جاتا ہے، مسائل میں پھنس جاتا ہے، اسے نہیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے نفس کہاں سے شامل ہو رہا ہے۔ اور یہ تو شیطان کا جہاں تک معاملہ ہے دشمن ہے بلکہ تو سب کو معلوم ہے، مگر کتنے پیترے بدلتا ہے اس کا علم بہت کم ہے۔ بہرحال دوستو، ہر معاملے میں پوچھ کر کرنے کا مزاج بناؤ۔ اب ہر مسئلہ کسی ایک ہی سے پوچھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اپنی اصلاح و تربیت سے متعلق تو ایک ہی سے پوچھو۔ نفس سے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کوئی بھی معتمد علیہ، قابل اعتماد، بھروسہ مند، پرہیزگار عالم دین ہے، اس سے مسئلہ پوچھ کے اقدام کرنا۔ اور دوسرے جو دو قوتیں پروردگار عالم نے رکھ رکھی ہیں، ان دو قوتوں کو صحیح استعمال کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ فائدہ کیا ہے پہلے معلوم کر کے پھر اللہ کی دی ہوئی وہ قوت استعمال کرنا، نقصان کیا ہے وہ معلوم کر کے پھر اس سے بچنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی جو قوت ہے اس کو استعمال کرنا۔ یہ تین چیزوں کا اگر رخ صحیح ہو جاتا ہے تو یوں سمجھ لیجیے کہ اب اخلاق کی درستی، یا یوں کہہ لیجیے کہ وصفی سرمایہ حاصل ہو سکتا ہے۔ وصفی سرمایہ کے حاصل ہونے کا گویا راستہ مل گیا۔ علمی سرمایہ حاصل ہونے کے واسطے ہر چیز پوچھ کر کرنا، جب فائدے والی چیز، نقصان والی چیز سامنے آئے تو فائدے والی چیز کو حاصل کرنے کے لیے قوت جالبہ کا استعمال کرنا، نقصان والی چیز کے سے بچنے کے لیے قوت دافعہ کا استعمال کرنا۔ اگر یہ تین رخ ہمارے صحیح ہوئے تو سمجھنا چاہیے کہ وصفی اور علمی سرمایہ کی راہ پر پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد جو عملی جدوجہد ہوگی انشاءاللہ العزیز وہ ہر میدان میں صحیح رخ سے ہو سکے۔ مغرب کا چونکہ وقت ہو گیا، اس واسطے اس وقت میں اتنا ہی عرض کر کے بات ختم کی جا رہی ہے، بقیہ بات انشاءاللہ مغرب کے بعد سنائی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔